بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 172، 173، 74 اور 175 یہ 4 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں سورہ آل عمران. غزوہ احد کے حالات چل رہے ہیں. صحابہ کرام میں سے جو تیر انداز صحابہ تھے، جنہوں نے جب اس درے کو چھوڑ دیا تو کفار لوٹ آئے اور انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا. مسلمانوں کا خاصا نقصان ہوا. اس کے بعد مسلمان پھر سے مجتمع ہوئے اور کافروں کو بھگا دیا. کافر اپنے خیال کے مطابق فتح یاب ہو کر واپس جا رہے تھے. راستے میں ان کو خیال آیا مدینہ سے کوئی 8-9 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، جگہ ہے حمراء الاسد. اس حمراء الاسد میں جب پہنچے تو انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے کیا کیا، نہ تو مسلمانوں کے کوئی قیدی بنائے، نہ ان کا کوئی مال غنیمت لوٹا، نہ ان کا صفایا کیا. تو ہم تو بظاہر فتح کر کے جا رہے ہیں لیکن اسباب فتح تو ہیں نہیں. لہٰذا ابو سفیان، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور کافروں کے اس لشکر کی کمان بھی ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے اپنے کافر جنگجوؤں کو وہیں روکا. سب نے ایک دوسرے کو کہا بھی کس نے کہا تھا وہاں سے بھاگنے کو؟ کوئی اعلان تو نہیں ہوا تھا سپہ سالار کی طرف سے کہ بھی اب یہاں سے بھاگو اور چلو. کیوں بھاگے؟ اس نے کہا میں نے تجھے دیکھا، اس نے کہا میں نے تجھے دیکھا، اس نے کہا میں نے تجھے دیکھا. وہاں وہ اکٹھے ہوئے، 2-4 روز رہے اور ان کا خیال تھا کہ اب چونکہ مسلمان کافی حد تک زخمی ہیں اور بہت ساری تعداد شہید ہو چکے ہیں، بڑے مایوس ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم دوبارہ یک بارگی پھر حملہ کریں اور اب مسلمانوں کا صفایا کر دیں. یہ کافروں کا منصوبہ تھا جو انہوں نے حمراء الاسد کے قریب جا کر بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی. مدینہ میں خوف کی سی فضا تھی، شہادتیں ہو چکی تھیں. 70 صحابہ اکٹھے اجتماعی طور پر دفن کیے گئے. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو متاثر نہ ہوا ہو، زخمی علیحدہ تھے. صحابہ پر یہ بھی طبیعت پر بڑا جبر تھا کہ کاش کہ ہم وہ جبل رمات، وہ درہ نہ چھوڑتے تو اس طرح کے واقعات نہ ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کافر پھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اکٹھا کیا. فرمایا کہ وہ پھر اکٹھا ہو رہے ہیں اور ہمیں دی جانے والی اس پریشانی پر، ملنے والی اس پریشانی پر پھر وہ دوبارہ ہم سے فائدہ اٹھا کر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ ہم دوبارہ ان کا تعاقب کریں اور ان کو حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو.
اس انداز پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر لبیک کہا اور چلنے کو تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا وہ لشکر وہاں سے چلا۔ جب کافروں کو پتہ چلا کہ ہم تو انہیں ٹوٹا پھوٹا سمجھ کر ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے، یہ تو پھر سے تیار ہو کے آ گئے۔ جب یہ پھر سے تیار ہو کے آ گئے تو کافروں نے اپنا فیصلہ بدلا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس علاقے میں رہے، کئی روز وہاں رہے، 3 دن کی تو بات آتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے۔ وہاں وہ لین دین کرتے رہے، تجارت ہوتی رہی، منفعت بھی ہوئی، نفع بھی کمایا اور کچھ وقت بھی وہاں گزارا اور پھر خیر سے واپس آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس سچے جذبے کی ان آیات میں تعریف کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اس کی یہ تعریف کی گئی، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ کے حکم پر بھی اور اللہ کے رسول کے حکم پر بھی، من بعد ما اصابہم القرح، باوجود ان کے کہ وہ زخمی بھی تھے، ان کو زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں بہت نیکوکار اور اچھے ہیں، واتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈر جانے والے ہیں اور حکموں کی پابندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اجر عظیم، اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہے۔ پچھلی آیت میں بھی احد میں شہید ہونے والوں کے متعلق فضائل آئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں، رزق ملتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ کی طرف سے ملنے والے فضل پر بڑے خوش ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں، وہ کوئی غمگین نہیں۔ یہ ساری صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہاں بھی پھر ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور آج کی آیت میں بھی ہے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے نیکیاں کی اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے حکموں کی پابندی کی، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ان صحابہ کی شان ہے۔ اس سے اگلی آیت کا شان نزول کچھ مختلف لکھتے ہیں مفسرین۔ جب ابو سفیان غزوہ احد سے بھاگا تو وہ چیلنج کر کے گیا کہ میں پچھلی بدر کا بدلہ لے کے جا رہا ہوں، تم نے ہمارے 70 کافر مارے تھے، ہم نے بھی بدلے میں تمہارے 70 مومنوں کو، صحابہ کو شہید کر دیا، میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں، اگلے سال میں بدر میں پھر آؤں گا اور وہاں پھر تمہارا ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ اب انہوں نے اپنی تعداد کو اکٹھا کیا، افراد اکٹھے کیے، لشکر تیار کیا، اس میں کچھ گھڑ سوار بھی تھے۔ گھڑ سوار جو تھے وہ یوں سمجھ لو کہ دور حاضر کے گوریلے تھے، بڑے ماہر ایکسپرٹ۔ وہ بدر پر آنا چاہتے تھے، راستے میں تھے، انہیں ان کے دل میں عجیب سا خوف اور رعب پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ عزت عطا فرمائی تھی اور یہ مدد فرمائی تھی کہ کفار کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا تھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے جو اپنے نیک بندوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، انبیاء پر، دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ نے مجھ پر 6 انعامات ایسے عطا فرمائے ہیں جو ان کو نہیں عطا فرمائے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رعب بھی عطا فرمایا، نصرت بالصبا والرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے ہوا کے ذریعے اور رعب کے ذریعے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن آپ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا، یعنی اتنا دور ہوتا تھا کہ ابھی اسے آنے میں مہینہ لگتا شاید،
تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روب ڈال دیتے تھے کہ وہ مرعوب ہو جاتا اور اس میں ہمت نہ ہوتی تھی۔ ابو سفیان اپنے لشکریوں کو، کفار کی ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر وہاں سے چلا۔ بدر پر ابھی نہیں پہنچے تھے، راستے میں ہی تھے کہ ان پر ایک عجیب سی روب کی کیفیت طاری ہوگی، وہ سارے مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے اب یہاں تیر و تلوار کی بجائے پروپگنڈے کے ہتھیار سے مدد لینا چاہیے۔ یہ سیاسی انداز ہوتا ہے اپنے آپ کو فائق بنانے کا، کہ ایسا پروپگنڈا پھیلاؤ کہ دشمن پر روب بیٹھ جائے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم جو اس وقت خوف زدہ ہو رہے ہیں ایک انجام خوف میں، اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اب اپنی طرف سے کوئی پروپگنڈا کریں۔ انہوں نے اس پروپگنڈے کے طور پر کچھ لوگوں کو ہائر کیا، خریدا، کہ تم مدینے جاؤ اور وہاں جا کے کہو کہ کفار اتنی تعداد میں ہیں، اتنی تلواریں ہیں، اتنے لشکر ہیں، اتنے جوش و جذبے میں ہیں۔ اس کام کے لیے انہیں عبد القیس نامی ایک شخص ملا، جس کی انہوں نے بڑی خدمت کی کہ تو یہ کام کر ہماری طرف سے۔ ایک دو اور لوگ ملے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عبد القیس نے کہا چلو میں کرتا ہوں۔ وہ مدینہ آیا تو اس نے ایسی الٹی پلٹی خبریں اٹھائیں، بھئی میں دیکھ کے آیا ہوں، توبہ توبہ، اتنا لشکر، اتنے آدمی، اتنا جوش و جذبہ، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنی تلواریں، پتہ نہیں کیا کیا اس نے۔ یہاں پہلے سے موجود منافقین جو تھے وہ اس میں بڑھ چڑھ گئے کہ اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں، اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں، اب کے بار نہیں بچتے مسلمان، پچھلی بار پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کا بھرم رہ گیا، اب نہیں چھوڑیں گے ان کو کافر۔ ایسا پروپگنڈا کیا، ایسا پروپگنڈا کیا۔ یہ ایک اتنا بڑا ہتھیار ہے، دور حاضر میں یہ ہتھیار جو ہے یہ یہود کے قبضے میں ہے۔ ہمارے جتنے نشریاتی ادارے ہیں جن کے ذریعے باتوں کو پھیلایا جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، ان تمام میں سے اکثر کے مالکان جو ہیں وہ یہود و ہنود سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی ایسی خبر جس سے مثبت اثر نکلے، جس سے اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا پیغام ملے، اسے زیادہ سے زیادہ اول تو نشر نہیں کریں گے تو ایک آدھ منٹ میں، اور ایسی خبر جس سے بے حیائی پھیل رہی ہو اور اسلام دشمنی ثابت ہو رہی ہو اور مسلمانوں پہ قدغن آتی ہو، اب اس کو جناب یہ 20-50 چینل لے کر یوں بیٹھیں گے کہ ہفتوں وہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ میں اس کو زیادہ کیا پھیلاؤں، اس کا تجربہ آپ سب کو ہے۔ اب جب یہ پروپگنڈا آیا تو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا کریں، چلنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام بھی مستعد ہو گئے، اللہ کے نبی ان کی باتوں میں ہمیں آنے کی ضرورت نہیں، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر ترتیب دیا اور بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں تھے کہ کفار نے پہلے سے ہی، جو پہلے ہی انتہائی خوف زدہ تھے اور اسی خوف کی کیفیت کو انہوں نے اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ واپسی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس قدر تشہیر اور پروپگنڈے کے باوجود بھی خوف زدہ نہ ہونے کی تعریف کی، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ الذین قال لهم الناس، انہیں لوگوں نے کہا، بیٹھے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بہت سارے لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، فاخشوہم، ان سے ڈرو۔ تشہیر کرنے والے، جھوٹی خبریں پھیلانے والے ان منافقین نے مسلمانوں کو ڈرایا کہ ان سے ڈرو، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، اس خوف پھیلانے کے نتیجے میں چاہیے تو یہ تھا، ان کی منشا یہ تھی کہ یہ ڈر جائیں گے، لیکن اس خوف پھیلانے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمیں ہمارا اللہ مدد کے لیے، نصرت کے لیے، فتح کے لیے، قوت کے لیے کافی ہے، اور اللہ سے زیادہ کارساز کوئی ہے ہی نہیں، بہترین کارساز ہے۔ یعنی وہ یہ جملہ یہی کہتے رہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کسی کو اس کا عزیز مل گیا، یار یوں سن رہے ہیں کہ کافر بہت زیادہ ہیں، ذرا خیال رکھنا، یار یوں سن رہے ہیں کافر بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات میں اس دور سے تھوڑا سا آج کے زمانے میں آ رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات ملکی ہوں، مدارس کے حوالے سے، تحریکوں کے حوالے سے، پچھلے دنوں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ مظاہرے کیے، کچھ ختم نبوت کانفرنسیں کی، تو اس قسم کا ایک گروہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ہمیں فون آتا، جی مولانا ذرا خیال رکھنا۔ کیوں جی، کیا ہونے والا ہے؟ قیامت آنے والی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، جی ذرا موبائل پہ بات نہیں کرنی، آپ کو ملنا ہے، موبائل جو ہے وہ چیک ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا مل کے یہی کہنا ہے کہ بھئی کہیں چھپ جاؤ، ادھر ادھر ہو جاؤ؟ تو ہم نے کہا بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس وقت بھی تشہیر کے مقابلے میں صحابہ نے یہی کہا تھا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ جانیے، اللہ جانتا ہے، یقین جانیے، ذرہ برابر بھی دل میں خوف نہیں رہتا۔ جب بھی اس قسم کی آیت ہو، اس جملے کو، اگر یہ جملہ بے اثر ہوتا تو اللہ قرآن کا حصہ کیوں بناتے؟ آدمی حق پہ ہو، موقف درست ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا معاملہ ہو، دین کی سربلندی کی بات ہو، کفر جتنا دن آئے اس کے مقابلے میں اس کے روب، اس کے اسلحے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی پلاننگ، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دل کی تسلی کے لیے بہترین جملہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحان اللہ۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اب یہ بدر کو بھی روانہ ہو پڑے۔ اب مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر میں چلے گئے، وہاں وہ نہیں آئے۔ پھر اس بدر کی بستی میں انہوں نے قیام فرمایا، وہاں تجارت ہوئی، رہے، خریداری ہوئی۔ فانقلبوا، جب وہاں سے واپس لوٹے، بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمتیں بھی سمیٹ کر آئے، اللہ کی طرف سے روزی بھی لے کر آئے، وہاں خوب مزے سے انہوں نے وقت گزارا۔ لم یمسسہم سوء، ذرہ برابر کانٹا بھی نہیں چبھا کسی کو، ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ واتبعوا رضوان اللہ، جب واپس لوٹے تو اللہ کی رضامندی بھی ان کے پاس موجود تھی، رب بھی ان سے راضی ہو چکے تھے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ آخری آیت۔ اب دیکھیں، جو جھوٹے پروپیگنڈے پھیلا کر اسلام دشمنی کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے لفظ کیا استعمال کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ سے بڑا بردبار تو کوئی نہیں نا۔ اللہ رب العزت اپنے متعلق فرماتے ہیں، میں حلیم ہوں، حوصلے والا ہوں۔ اللہ سے زیادہ بردبار کوئی نہیں۔ اسلام دشمنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال فرمائے، اس سے دیکھ لیں۔ اگر اللہ اس الفاظ کو استعمال کر سکتا ہے تو ہم اللہ کی سنت میں اسلام دشمنوں کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، یہ جو شیطان ہے نا، یخوف اولیاءہ، یہ اپنے ماننے والوں کو اور جو اس سے متعلق ہیں ان کو خوف دلائے تو دلاتا رہے۔ فلا تخافوہم، اے مومنو اس شیطان سے تم نہ ڈرنا اور نہ شیطان کے چیلوں سے ڈرنا، وخافونی، صرف مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اسلام کی راہ میں، اسلام کی عظمت میں جو لوگ ڈراتے ہیں یہ شیطان ہیں۔ ان شیطانوں سے ڈرنا، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے،
یقین جانیے جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے، ان کی جرأت، ان کی قوت، ان کی طاقت وہ نرالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جرأت مند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔